گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ موضوع کسے کہتے ہیں ہم نے یہ گزشتہ سبق کے اندر بیان کر دیا تھا۔ تو علم صرف کا موضوع اگر دیکھا جائے تو یہ صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، علم نحو کا موضوع دیکھا جائے تو یہ کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ آج کے سبق کے اندر ہم کلمہ کی تعریف بھی پڑھیں گے اور اس کی جو اقسام ہیں ان کا بھی بیان کیا جائے گا، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ کل کے سبق کے اندر ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ کی تعریف بھی ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جو انسان بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جو انسان بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظ وہ ہوتا ہے جو با معنی ہوتا ہے، یعنی جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جو بے معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، با معنی۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے بے معنی، با معنی اور بے معنی۔ با معنی یعنی جس کا کوئی معنی ہو، اور بے معنی جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ ہم عموماً بولتے ہیں نا چائے وائے، پانی شانی، روٹی شوٹی، تو چائے کا تو معنی ہے لیکن وائے کا کوئی معنی نہیں، یہ بے معنی ہے۔ اس طرح پانی شانی، تو پانی کا تو معنی ہے لیکن آگے ہم جو بولتے ہیں نا شانی، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے بے معنی۔ تو جو با معنی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں موضوع، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ اور اسی کو یہ جو با معنی ہوتا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں، مستعمل بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مستعمل۔ تلفظ کیا ہے؟ مستعمل، مستعمل نہیں، مستعمل۔ مستعمل تو ہوتا ہے استعمال کرنے والا، اس کو مستعمل کہتے ہیں، اور مستعمل جس کو استعمال کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں مستعمل۔ جیسے ہم کہتے ہیں مائع مستعمل، یعنی وہ پانی جس کو استعمال میں لایا گیا ہو، اور جو استعمال میں لانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستعمل۔ تو یہ جو با معنی لفظ ہوتا ہے اس کو موضوع بھی کہتے ہیں اور اس کو مستعمل بھی کہتے ہیں، اور یہ جو بے معنی ہوتا ہے نا، بے معنی، اس کو مہمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو مہمل کہتے ہیں، مہمل۔ تو یہ بے معنی ہوتا ہے۔ جیسے عربی کے اندر اگر اس کی مثال ہم بیان کریں تو جیسے زید، اور اس کی اگر بیان کریں تو ہوگا دیز۔ تو زید کا تو معنی ہے ذات شخص، اور دیز یہ بے معنی ہے، یہ فضول ہے۔ لہذا اب ہمیں یہ پتہ چلے گا یہ با معنی ہے، یہ بے معنی۔ یہ جو بے معنی ہے نا جی، یہ بے معنی ہے، اس کا چیپٹر سمجھ لیں یہیں پر کلوز ہو گیا ہے، اس کا چیپٹر یہیں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ اب ہم نے ساری بحث کرنی ہے با معنی۔ ظاہر جس کا کوئی معنی ہوگا، جس کا کوئی مطلب ہوگا، جس کا کوئی مفہوم ہوگا، اسی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جو ہے ہی بے معنی اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو اس کو یہیں پر ہم نے کیا کر دیا ہے؟ کلوز کر دیا ہے۔ اب رہ گیا با معنی۔ کل کے سبق میں بھی ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ یہ جو با معنی ہوتا ہے نا، موضوع لفظ ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ دو۔ ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے مرکب۔ مفرد اور مرکب، مفرد اور مفرد نہیں، کیا؟ مفرد اور مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ قسم ہے جناب مفرد، اور دوسری قسم ہے مرکب۔ دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب۔ مفرد کیا ہوتا ہے جی؟ اگر ہم اس کو اوپر بھی لے کر جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر تھوڑا سمجھ لیں آپ۔ مفرد اکیلا جو با معنی لفظ ہوتا ہے نا، اکیلا، اکیلا با معنی لفظ اس کو مفرد کہتے ہیں، اور دو یا دو سے زائد کلمات کا جو مجموعہ ہو جاتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو مفرد اکیلا با معنی لفظ، اور یہ جو مفرد ہے نا اکیلا با معنی لفظ، اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ہم ذرا اس کو اوپر لے کر آئیں گے اس کے بعد، یہ دیکھیے گا، اگر ہم اس کو یہاں پر لکھیں کہ جو یہاں پر لکھیں اکیلا با معنی لفظ، اکیلا با معنی، تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ آپ کو دکھائی دے گا۔ بعض کہہ رہے تھے کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا نا۔ تو اکیلا جو با معنی لفظ ہے نا، جس کو ہم نے مفرد کہا تھا جی، مفرد ہے، اور اسی کو اکیلا با معنی، اکیلا با معنی لفظ، اکیلا با معنی لفظ اس کو
مفرد بھی کہتے ہیں اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں. یہ کیا بن جائے گا؟ کلمہ. اس کو مفرد بھی کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے. تو کلمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلا بامعنی لفظ، اکیلا بامعنی لفظ جو ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں. پھر اس کلمہ کی 3 اقسام ہیں. کلمہ کی کتنی اقسام ہے جی؟ 3. اور اس بات کو ہم پہلے بیان کر چکے کہ علم صرف کے اندر بھی کلمہ جو ہے موضوع بنتا ہے، اور علم نحو کے اندر بھی جو کلمہ ہے اور کلام ہے یہ موضوع ہوتا ہے، یہ مقصد کلام ہوتے ہیں. تو علم صرف کے اندر بھی کلمہ کا استعمال ہے اور علم نحو کے اندر بھی کلمہ کا استعمال ہے. اور پھر یہ جو 3 قسمیں ہم بیان کرنے لگے، یہ صرفی بھی بیان کرتے ہیں اور نحوی بھی بیان کرتے ہیں. 3 قسمیں کون سی ہیں؟ اسم، میں ڈبل کر کے لکھ رہا ہوں تاکہ کچھ صحیح دکھائی دے. اسم، فعل، اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف، یہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. یہ کلمہ کی کتنی قسمیں بن گئی جناب؟ 3. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی خود بتائے، اپنے معنی کو خود بتائے. دوبارہ تعریف بیان کر رہا ہوں. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اکیلا ہی اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. زمانہ کہتے ہیں وقت کو. زمانے جو ہیں وہ 3 ہیں. ایک ہے ماضی، حال اور مستقبل. کتنے زمانے ہیں جی؟ 3. کتنے زمانے ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل. ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو گزر چکا ہے وہ ماضی ہے. حال جو چل رہا ہے یہ حال ہے. مستقبل آنے والا جو زمانہ ہے نا، آنے والا، اس کو کہتے ہیں مستقبل. تو اسم کی تعریف ہم پڑھ رہے تھے کہ اسم کیا ہوتا ہے. اسم کہتے ہیں وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر، دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی بتائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. جیسے اس کی مثال دیکھیں، جیسے شجرٌ، مثال کیا ہے؟ شجرٌ، شجرٌ کا معنی کیا ہے؟ درخت. اب یہ دیکھیں ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی بتا رہا ہے. یہ پورا ایک مفہوم، پورا ایک مطلب سمجھ آ رہا ہے ایک ہی کلمہ سے. تو اس کو کہتے ہیں اسم. دوبارہ پھر تعریف بیان کر رہا ہوں. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی بیان کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. اچھا، اس کے ساتھ اگر فعل کی طرف چلیں ہم، فعل کی تعریف کیا ہے جی؟ فعل کی تعریف بھی اسم سے ملتی جلتی ہی ہے. یعنی اسم، فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی خود بتائے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے. یعنی یا تو ماضی کا زمانہ پایا جائے گا، یا حال کا، یا پھر مستقبل کا. یعنی کوئی نہ کوئی اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. تو فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر خود اپنے معنی ظاہر کرے، خود اپنے معنی بتائے، لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے اس کی مثال کاتبہ، مثال کیا ہے جی؟ کاتبہ. اب کاتبہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے لکھا. یعنی اس نے لکھا زمانہ ماضی میں، اس نے لکھا. اب اسی طرح یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور مثال ایڈ کر لی جائے تو ہوگا یکتبو. یکتبو یہ مضارع کا صیغہ ہوگا یکتبو. اس کا معنی ہے لکھتا ہے یا لکھے گا. لکھتا ہے یا لکھے گا. لکھتا ہے اس کے اندر حال والا معنی پایا جا رہا ہے اور لکھے گا اس میں مستقبل والا معنی پایا جا رہا ہے. تو فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر، لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے.
اس کے بعد آگے جناب تیسری قسم وہ ہے حرف. حرف کی تعریف کیا ہے؟ حرف کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے کنارہ، طرف، اور اس کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے کہ وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی ظاہر نہ کرے. دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی ظاہر نہ کرے. یہ بیچارہ اتنی طاقت رکھتا ہی نہیں. یہ چار ہوتا ہے میرے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملے گا تو میں اپنا معنی پوری طرح ظاہر کروں گا. اس کے ساتھ اگر دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے تو بات ہی کوئی نہیں سمجھ آتی اور مفہوم ہی نہیں پتہ چلتا، معنی ہی صحیح طرح ظاہر نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں حرف. دوبارہ پھر تعریف سنیے گا. حرف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی ظاہر نہ کرے، یعنی اس کو دوسرے کلمہ کی بھی حاجت ہوتی ہے تب یہ اپنا معنی ظاہر کرتا ہے. جیسے من. اب من کا معنی کیا ہے؟ سے تو کوئی مطلب معنی مفہوم سمجھ نہیں آ رہا. اسی طرح الہ. اب الہ کا معنی ہوتا ہے تک. الہ کا معنی کیا ہے؟ تک. اب کیا تک؟ یعنی اس میں یہ کہ پوری طرح مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، پوری طرح مطلب نہیں سمجھ آ رہا. جبکہ اسم کے اندر اگر ہم نے دیکھا تو شاجرون کا معنی بھی سمجھ آ رہا ہے، درخت ہوتا ہے جس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھتے ہیں، یعنی ایک مفہوم سمجھ پلے پڑ رہا ہے. کاتبہ یا یکتب، اس سے بھی یہ کہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہ جو ہے من اور الہ، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب ہم اس کو کسی فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ملائیں گے، دوسرے کلمے کے ساتھ اس کا تعلق بنائیں گے تو اس کا معنی تب ہمیں سمجھ آئے گا. اکیلا بیچارہ یہ اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتا. یہ ابھی ایسا سمجھ لیں کہ یہ بیچارہ کنوارا ہے، یہ جوڑا بنے گا تو اس کا جو ہے وہ مطلب کوئی سمجھ آئے گا، ورنہ یہ بیچارہ اسی طرح جو ہے وہ گزر جاتا ہے. تو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ آج ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ با معنی لفظ جو اکیلا ہوتا ہے نا، با معنی لفظ، اس کو کلمہ کہتے ہیں جی. پھر اس کی تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کی تعریف ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی بتاتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے. جبکہ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی کو ظاہر نہیں کر سکتا. اس کو دوسرے کلموں کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے اپنے معنی کو ظاہر کرنے میں. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اس کو یاد کیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے.